خدارا آپ اپنے اندر شعور بیدار کریں. آپ کا بچہ اولاً مسلک آپ سے سیکھے، یہ ضروری ہے. ایک باپ کی ذمہ داری اپنے بچے کو مسلک سکھانا. ہم نے عقائد اہل سنت، نظریات اور معمولات مسلط کیے ہیں، بدلائل سمجھائے نہیں ہیں. بچہ بڑا ہوتا ہے، بیٹا 11ویں کرنی ہے، 12ویں کرنی ہے، جلوس میں جانا ہے، مزارات پہ جانا ہے، اولیاء سے استمداد کرنی ہے، نبی کریم کے لیے میں غیب ثابت ہے. بچہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے. دلائل کیا ہیں؟ والد صاحب سے پوچھ لیں، دلیل ہی نہیں پتا ہوگی. نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے بچے یوٹیوب پر بیٹھتے ہیں، منجن اور چورن بیچنے والے وہاں پہ اپنے بیانات کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے بچے ان کو سنتے ہیں، ون سائیڈڈ دلائل ان کے ذہن میں آتے ہیں. اس طرف دیکھتے ہیں تو پورے گھر کو عقیدہ نہیں پتا. آپ جا کے پوچھ لیں، اپنی دادی سے پوچھیں، دادا سے پوچھیں، نانا سے پوچھیں، نانی سے پوچھیں، والدہ سے پوچھیں، والد سے پوچھیں. ہمیں تو 30 سال ہو گئے یہاں کام کرتے ہوئے، اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے. عقائد کے باب میں، تشریحات کے باب میں، تفسیر کے باب میں، سمجھانے کے باب میں صفر نظر آئیں گے. نتیجہ نکلتا ہے کہ نوجوان پھر ون سائیڈڈ دلائل سن کر، انہی کو حق سمجھ کر اور اپنے مسلک کو ناقص اور کمتر اور بالکل حقیر سمجھ کر چھوڑ کر وہاں چلا جاتا. ہم چونکہ اپر لیول پر کام کر رہے ہیں، ہمیں ہر طرح کے لوگ پورے ورلڈ سے میلز کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی کیفیات ہم سے شیئر کرتے ہیں. آج کا نوجوان کس قدر بے چین اور پریشان ہے، کچھ انتہا نہیں. اور سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ تسلط ہے، تسلیط ہے، تشریحات نہیں ہیں، تفسیرات نہیں ہیں، سمجھانا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، یاد نہیں کرنا ہے. مسئلہ کہ اہل سنت سے وابستگی ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن جس طرح وابستگی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے. اس لیے خدارا علماء کے قریب آئیے، ان سے چیز کو سمجھیے، اس کا خلاصہ لکھا کریں، اس کو سمجھا کریں، پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو بیان کریں، بار بار بیان کریں، بیان پر قدرت حاصل کریں. جس وقت آپ اپنے عقائد، اپنے نظریات آسانی سے بالکل صحیح ڈیفینیشن کے ساتھ، تشریح کے ساتھ بیان کرنے پر قادر ہو جائیں، اپنے معمولات کو آپ بیان کر سکیں، ان کے پیچھے دلیل ہے اسے آپ بیان کر سکیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ایک مسلکی مجاہد پیدا ہوا ہے، جو کسی بھی مقام پر بیٹھا ہوگا تو بہت ہی مؤثر دلائل کے ساتھ اپنے مسلک کا دفاع کر سکے گا، ورنہ آپ دفاع نہیں کر سکیں گے. ہاں، اس کے لیے خدارا میں آپ سے کہتا ہوں کورسز کریں. آپ کے علماء موجود ہیں، آپ کہاں کہاں سے آئیں مجھے علم نہیں، جو بھی سنی کی مسجد ہے وہ عالم صاحب ہوں، جا کے گزارش کریں کہ ہمیں عقائد کورس کروائیں، ہمیں معمولات اہل سنت کے بارے میں بتائیں، یہ کہاں سے ثابت ہے، اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، کیونکہ ہم آؤٹ آف لمٹ ہو جاتے ہیں بعض اوقات نا. بی بی فاطمہ کی نیاز عورتیں کھائیں گی، مرد نہیں کھا سکتے. یہ کسی پیٹو عورت کا مقولہ ہے جس نے کھانے کے چکر میں مقولہ نکالا. اب بی بی فاطمہ کی نیاز مرد نہیں کھائے گا، عورتیں کھائیں گی. کنڈوں کی نیاز مٹی کے کنڈوں میں ہوگی، اسی کمرے میں رکھی جائے گی، دوسرے کمرے میں آپ نہیں لے جا سکتے. کیوں نہیں لے جا سکتے؟ کیوں یہ قیودات لگائی گئی ہیں؟ آپ ماشاءاللہ سب سنی ہیں، مزار پہ چادر ڈالتے ہوں گے نا؟ ڈالتے ہیں؟ کیوں ڈالتے ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیوں ڈالتے ہیں؟ اس میں مردے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ کیوں ڈالتے ہیں؟ ایک قبر پہ کپڑا ڈالنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے، سمجھائیے. اور پھر ایک چادر نہیں 10 چادریں، جو آ رہا ہے وہ چادر، اور پھر اس کی منت ماننا کہاں سے ثابت ہے؟ میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم ایک چیز کو اختیار کر لیتے ہیں لیکن پیچھے لاجک دلیل کوئی نہیں ہے ذہن کے اندر. چنانچہ جب کوئی کویشچن کرتا ہے تو پھر ہمارا جواب ایک ہی ہوتا ہے، میں نہ مانوں. یہ اگر اپنا بچہ پوچھتا ہے تو اس کو مارتے ہیں، کون ہے کس کے ساتھ بیٹھنے لگا ہے آج کل، یہ بتا. یعنی ابا کے ساتھ بیٹھے تاکہ بغیر دلیل کے جو ابا نے اختیار کیا وہ بچہ اختیار کر لے. دلیل نہ پوچھو، دلیل پوچھیں گے ابا غصے میں آ جائیں گے. حالانکہ ہمارا مسلک اتنا زبردست مسلک ہے. جب میں ایک دینی ماحول سے وابستہ ہوا، میں تو ایک عام لڑکا تھا، 18-19 سال میں ماحول کی طرف آنے کی مجھے توفیق ملی. پھر اللہ تعالیٰ نے علم کی ترغیب دی، علم سیکھا. میں نے اپنے تمام عقائد اور معمولات جتنے بھی اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہیں ایک ایک کے بارے میں اسٹڈی کی، اچھی طرح غور و تفکر کیا، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، کیوں کرتے ہیں ہم. تو پھر الحمدللہ نکھر کر سب چیزیں سامنے آ گئیں. جو خرافات تھیں، بیکار چیزیں تھیں، سب نکال دیں، جو صحیح تھیں اس کو اختیار کر لیا. اصلاح کے لیے بس ایک بات اور عرض کرتا ہوں، آپ چلے جائیں بھینس کالونی، بھینس پاڑا جو ہے نا، اس میں ایک آدمی وہاں دودھ نکال رہا ہوتا ہے بھینسوں کے تھن سے. تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک ٹب سا رکھتے ہیں، اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں پہلے ہی، پھر اس میں دودھ نکال دیتے ہیں.
پھر آتے ہیں دکان والے، یہ اپنے ٹب رکھتے ہیں، بالٹیاں وغیرہ، وہ کنستر، اس میں اتنا سے پہلے پانی رکھتے ہیں نا، وہ اس میں دودھ ڈال دیتا ہے. پھر وہ لاتے ہیں دکان پر، دکان والے کا بڑا سا ٹب ہوتا ہے، اس میں وہ اتنا سا پانی پہلے رکھتا ہے، اور بیچ میں آپ نے دیکھا ایک ستون سے کھڑا ہوتا ہے جس میں برف ہوتا ہے، پانی پگھل پگھل کے اس میں برکات میں اضافہ کرتا رہتا ہے، وہ اس میں ڈال دیتا ہے اس کو. پھر آپ یہ دودھ خرید کے گھر میں لاتے ہیں تو آپ کے گھر کی خواتین انہی تمام بھائیوں کی سنت پر عامل ہوتے ہوئے وہ بھی برتن میں پہلے اتنا پانی ڈالتی ہیں، اس میں والا دودھ ڈال دیتی ہیں. نتیجہ نکلتا ہے کہ پانی میں دودھ ملا ہوتا ہے، دودھ میں پانی نظر نہیں آتا، یوں ہوتا. اب آپ غور کریں، جو بھینس کے تھنوں سے نکل رہا تھا وہ خالص تھا، اور جو چولہے پہ ابل رہا ہے اس میں کیا ہے؟ یہ ناخالص، اس میں ایڈنگ ہو چکی ہے. اس پوائنٹ کو سمجھیے، ہمارے جو عقیدے ہیں، ہمارے معمولات، ایک وقت تھا وہ بالکل ایسے تھے جیسے تھن سے نکلنے والا دودھ، خالص، ہر قسم کی خرابی سے پاک و صاف. پھر کسی نے اپنی چالاکی کا پانی ملایا، کسی نے جہالت کا پانی ملایا، کسی نے خاندانی رسم و رواج کے تابع ہو کر اس میں اپنا پانی ملایا. ملتے 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 وہ اگلی نسل کو پہنچا، وہ اگلی نسل، ہر نسل نے پچھلی نسل کی سنت پر عمل پیرا تو کل پھول جڑی اس میں جلاتے رہے جلاتے رہے. اب جو ہمارے سامنے چیز آئی ہے یہ انتہائی ناخالص چیز ہے کہ اس کی اصل بالکل ٹھیک ہے لیکن اس میں فروعات بہت ساری ہو گئی ہیں. مزارات پہ چلے جائیں، جو صحیح معمولات ہیں وہ بہت ہی کم آپ کو نظر آئیں گے، باقی تقریباً چیزیں وہ ہیں جو ہمارے مسلک کو بدنام کرنے والی ہیں. یہ کیا ہے؟ ایڈنگ. آپ کے گھروں میں جو نظریات اور معمولات ہیں آپ غور کر کے دیکھیے، آپ ان کو ایک لسٹ بنائیں اور چیک کروائیں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں اکثر چیزیں جو ہیں وہ خرافات شامل ہو گئی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا، یہ کفار کا عقیدہ تھا، کفار کا نظریہ تھا، ان کے خیالات تھے. سرکار نے فرمایا ولا سفر، سفر کوئی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں. ہمارے گھروں میں سفر کا مہینہ، عورتیں کیا کہتی ہیں؟ خالی کا مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کریں. کیوں بھائی؟ نحوستیں نازل ہوتی ہیں، شادی کریں گے بے برکتی ہوگی. اتنا ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ سفر کے منحوس مہینے میں تو آپ نے شادی نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے 11 مہینے تو بابرکت تھے نا. ان 11 مہینوں میں جو شادیاں ہو رہی ہیں ان کی کون سی برکات ظاہر ہو رہی ہے یہ بتائیے. کس نحوست سے بچنا چاہتے ہیں کہ سورہ آٹے کی گولیاں بنائیں، سورہ مزمل پانی میں ڈال دو جی. کراماتی مچھلیاں وہ گولی کھا کر ایسی دعا دیں گی کہ پیر اور فقیر کی دعا بھی کیا اثر کرے گی، وہ مچھلی کی دعا اثر کرے گی اور بیڑا پار ہو جائے گا. کہاں سے ثابت ہے بھائی جان یہ چیزیں؟ لگے پڑے ہیں، بس لگے پڑے ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں. تو اس لیے خدارا اپنے عقیدے کو خالص کریں، اپنے معمولات کو خالص کریں، خراب قسم کے نظریات نکال دیں اپنے گھر سے. اور یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ سیکھیں گے. آخری ایک بات عرض کر دوں، سیکھنا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک سیکھنا اسی طرح 4 اسٹیپس میں کمپلیٹ ہوتا ہے. نمبر 1، آپ غور سے سنیں، سمجھیں، یاد کریں اور بیان کریں. ٹھیک ہے؟